بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین کرام، آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحمت سے کام لیتے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک کا ترجمہ کر کے سناتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کس نے فرمایا؟ کہ یہ خود حق تعالیٰ شانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، بس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر یعنی فرشتوں کے مجمع میں جو معصوم اور بے گناہ ہیں تو فرشتوں کے مجمع میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں، اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت متوجہ ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر چلتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ حدیث ہے، اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو اس سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندے کے گمان سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی جتنا بندہ کوشش کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ جیسے اس حدیث شریف کا آخری جملہ کس قدر بڑا جملہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر بندہ میری طرف چل کر آتا ہے، آہستہ آہستہ چلتا ہے، تو میری رحمت جو ہے اس کی طرف دوڑ کر آتی ہے۔ تو اس پر میں آپ کو بنی اسرائیل کا ایک قصہ سناتا ہوں جو مشہور ہے، میں نے بھی سنا ہوا ہے علماء کرام سے، اپنے بڑوں سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک ایسا انسان تھا جس نے ہر قسم کا گناہ کر رکھا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا، بوڑھا ہو گیا، مرنے لگا، تو اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ میں کیا منہ لے کر اللہ کے پاس جاؤں گا کہ ہر قسم کا گناہ میں نے کر رکھا ہے، تو وہ اس پر شرمندہ ہوا کہ میں اللہ کا سامنا کیسا کروں گا۔ چنانچہ اس نے اس شرمندگی سے بچنے کے لیے اپنی عقل استعمال کی اور اپنے ورثاء کو یہ وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا جسم جلا دیا جائے، اس کی راکھ بنا لی جائے، اور اس کی راکھ کو مختلف جگہوں پر، کچھ سمندر میں دریا میں پھینک دی جائے، پانی میں پھینک دی جائے، کوئی جنگلات میں پھینک دی جائے، کوئی ادھر ادھر پھینک دی جائے۔ چنانچہ جب اس کا انتقال ہوا تو ورثاء نے اس کی وصیت کے مطابق اس کو جلایا، اس کی راکھ کو مختلف جگہوں پر پھینک دیا۔ جب یہ معاملہ پورا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ کے لیے تو کوئی بات مشکل نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی راکھ کو حکم دیا، سب جگہ سے وہ راکھ جمع ہوئی، دوبارہ جسم بنا، اس کے اندر روح کو ڈالا گیا، اور اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، سامنے کھڑا ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی اپنے آپ کو جلانے کا حکم کیوں دیا، راکھ کو بکھیرنے کا حکم کیوں دیا؟ اللہ پاک تو جانتے ہیں، لیکن انہوں نے بندے سے سوال کیا۔ تو بندے کہنے لگا، وہ بنی اسرائیل کا انسان کہنے لگا کہ یا الہ العالمین، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے ہر قسم کے گناہ کر رکھے ہیں، تو میں شرمندہ تھا کہ آپ کا سامنا کیسا کروں گا۔ تو یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے، کیا تو جانتا نہیں کہ میں کتنا غفور الرحیم ہوں، میری رحمت کس قدر وسیع ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو معاف فرما دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، اس واقعے سے بھی ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر رحمت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے کہ اس پوری دنیا کے اندر دیکھا جائے تو لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں انسان اللہ کی نافرمانی کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں، اربوں انسان، اور اس کے بالمقابل اللہ کی فرما برداری کرنے والے بندے بہت ہی کم ہیں، بہت ہی کم تعداد کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت سے کام لے رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں، کسی کو عذاب نہیں دیتے اور کسی کی پکڑ اس طریقے سے نہیں کرتے کہ سب کو ختم کر دیں، تباہ و برباد کر دیں۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں مطالعہ کرتے رہیں، علماء سے سنتے رہیں، تاکہ اس سے اللہ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو، اور جب اللہ کی محبت پیدا ہوگی تو ہمارے لیے اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، اللہ پاک کے حکموں کو پورا کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے سارے کے سارے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔